یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے تاریخی شہر جھانسی میں 24 جون 2023 کو انجمن شعر و سخن کے زیر اہتمام عبدالغفار خان کی یاد میں ایک کل ہند مشاعرہ و کبھی سمیلن کا انعقاد مشہور سینئر شاعرہ راشدہ باقی حیا صاحبہ کی صدارت و مشہور شاعر اعجاز انصاری صاحب کی نظامت میں ہوا۔ مشاعرے کی شمع روشن کی پردیپ جین، آدتیہ پور کیندری منتری برجیندر ویاس، ڈمڈم مہاراج پورو ودھایک یعقوب احمد منصوری ایڈوکیٹ، راجیو رائے ویپاری نیتا، راج کمار انجم نے مشاعرے کے کنوینر رہے۔ مہمان نواز شخصیت جھانسی کے مشہور شاعر عبدالجبار شارف صاحب، جن کا شانہ بشانہ ساتھ نبھایا۔ ریشمہ خان، عبدالسلیم خان ایڈوکیٹ، دل شیر دل، مدثر خان، عثمان اشک، عابد خان، عارف خان، آصف خان نے اس مشاعرے کی جوائنٹ کنوینر رہیں۔ سشری سیما سنگھ وسندھرا فائنانس گروپ اور شاعر جاوید انور صاحب۔ اس مشاعرے کی ابتدائی نظامت شاعر و کبھی ارجن سنگھ چاند نے کی۔ اور آئیے اب اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ سمندر میں روشنی کا ایک مینار جو سمندر کے درمیان کھڑا ہوتا ہے، وہ روشنی کا مینار جو ہے آتے جاتے جہازوں کو راستہ بھی دکھاتا ہے اور سمندر کی لہروں سے بھی جوجھتا ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر روشنی کا یہ مینار سمندر میں نہ ہو تو یہ آتے جاتے جہاز جو ہیں وہ اپنا راستہ بھٹک جائیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ کیا آپ نے اردو شاعری کے جی کیا کہہ رہے ہیں، انہی کو بلا رہا ہوں میں جناب، انہی کو بلا رہا ہوں، عزم شاکری صاحب کو بلا رہا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا آپ نے کسی ایسے مینار کو دیکھا ہے اردو شاعری کے، تو بلا ساختہ کہیے کہ ہم نے دیکھا بھی ہے اور ہاں عزم شاکری کو ہم نے سنا بھی ہے۔ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب عزم شاکری آئیے۔ بہت شکریہ اعجاز بھائی۔ میرے بہت بزرگوں نے کلام سنا لیا، میں اس لائق نہیں تھا کہ، لیکن وہ میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ میں آج جھانسی میں آیا ہوں تو میں اپنے کئی بہت دوستوں کو کھو چکا ہوں، اور جبار صاحب کے بھائی اور ان کی اہلیہ کا بھی غم ہے، اور آج 2-3 دن پہلے انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ حلیم رانا بھی رخصت ہو چکے ہیں، تو انتہائی مجھے دکھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرا سبھی سے، آپ ماہر صاحب ہیں اور سب لوگ بیٹھے ہیں، سب سے میرا تعلق، چاند صاحب سب سے ایک تعلق، لیکن حلیم رانا سے کچھ خاص تعلق تھا جو آپ کو معلوم ہے سب کو، تو وہ مجھے اس کا بھی بہت دکھ ہے۔ میں اب شاعری سنانے کا وقت ہے، میں صدر محترم جی اجازت چاہوں گا اور کچھ شعر سنا دیتا ہوں آپ کو، عطا کیجئے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، ساگر صاحب کو اجازت ہے؟ کچھ آپ کے بزرگ میرے اجازت دے دیں آپ لوگ۔ جی عزم شاکری صاحب۔ پہلے آنکھوں میں بسے آہا، پھر خواب ہو کر مر گئے، واہ 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 واہ، خواب ہو کر مر گئے، آہا، پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے، پیاس میں زندہ رہے سیراب ہو کر مر گئے، واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، میں بسے واہ واہ واہ، پھر خواب ہو کر مر گئے، واہ واہ واہ، خواب ہو کر مر گئے، پیاس میں زندہ رہے سیراب ہو کر مر گئے، واہ واہ، پہلے آنکھوں میں بسے ان کو ان کی سرد مہری نے نہیں جینے دیا، واہ،
ان کو ان کی سرد مہری نے نہیں جینے دیا، اور ایک ہم تھے کہ جو بیتاب ہو کر مر گئے، واہ 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 واہ، پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے۔ شعر سنیں، خود کو سستا بیچ کر وہ عمر بھر زندہ رہا، خود کو سستا بیچ کر وہ عمر بھر زندہ رہا، ہم شریف النفس تھے نایاب ہو مر گئے، واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے، پہلے آنکھوں میں بسے پھر واہ 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 واہ، مر گئے۔ عزم شاکری صاحب بہت خوب، میں عرض کر واہ رہا واہ 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 واہ، خود کو سستا بیچ کر وہ عمر بھر زندہ رہا، واہ 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 واہ، ہم شریف النفس تھے نایاب ہو کر مر گئے، واہ، پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے۔ اور یہ شعر سنیں، جی بھائی، تیرا بختوں کو چلو تیرا شبی نے ڈس لیا، آہا، تیرا بختوں کو چلو تیرا شبی نے ڈس لیا، ان کو کیا کہیے کہ جو مہتاب ہو کر مر گئے، واہ 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 واہ، پہلے آنکھوں میں بس واہ 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 واہ، پھر خواب ہو کر مر گئے، خواب ہو کر مر گئے۔ بہت ہی اچھا آپ حضرات نے سنا اور سن رہے ہیں۔ میں ایک پرانی غزل کے کچھ شعر پہلے 2-3 شعر یہ سناؤں کرونا کے ٹائم، یہاں جھانسی بہت زمانے سے نہیں آیا، پتہ نہیں، ایک ہاں میں وہ ایک شعر اس میں ہے، وہ غزل کہی وہ سن لیں۔ بڑی سرد ہیں ہوائیں، بڑی سرد ہیں ہوائیں، شب غم پگھل رہی ہے، بڑی سرد ہیں ہوائیں، بڑی سرد ہیں ہوائیں، شب غم پگھل رہی ہے، وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے، کوئی شاخ جل رہی ہے، کیا کہنے بھائی، وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے، کوئی شاخ جل رہی ہے۔ اب یہ شعر سنیں، مجھے ایک لاش کہہ کر نہ بہاؤ پانیوں میں، سنیے گا کیا بات، مجھے ایک لاش کہہ کر نہ بہاؤ پانیوں میں، میرا ہاتھ چھو کے دیکھو میری نبض چل رہی، واہ 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 واہ، بہت خوب بھائی، میرا ہاتھ چھو کے دیکھو بہت خوب، عزم میری شاکری نبض صاحب، چل رہی ہے، واہ، بڑی سرد ہیں ہوائیں، شب غم پگھل رہی ہے ہزار زخم دل میں مگر اب بھی ہنس رہا ہوں، ہے ہزار زخم دل میں مگر اب بھی ہنس رہا ہوں، میرے دوستوں کو میری یہی بات کھل رہی ہے، واہ واہ واہ، میرے دوستوں کو میری یہی بات کھل رہی ہے۔ دوستو، آپ حضرات اتنی دیر تک مشاعرے کی آخر تک اتنے لوگ جمع ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں مشاعرے کے احترام میں اگر بیٹھے ہیں تو واقعی یہ جھانسی کے لیے بڑی، اور آپ محبت ہے، اگر میرے لیے بیٹھے ہیں تب تو اور بھی زیادہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں اگر آپ میرے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک کچھ شعر نئے سنانا چاہتا ہوں، سنیں دوستو۔ جی ایک یار ایک غزل کہہ رہا ہوں، اس کے میں یاد کر رہا تھا، وہ یاد نہیں آیا، گھر رہ گئی وہ کاغذ۔ دکھ ہی نہیں سمجھیں گے کسی کا، بخشیں گے نذرانہ کیا، دکھ
دکھ ہی نہیں سمجھیں گے کسی کا، بخشیں گے نذرانہ کیا، دکھ ہی نہیں سمجھیں گے کسی کا، دکھ ہی نہیں سمجھیں گے کسی کا، بخشیں گے نذرانہ کیا، پتھر دل جیسے لوگوں کو اپنا حال سنانا کیا کہنے بھائی، پتھر دل جیسے لوگوں کو بہت اپنا اچھے، حال سنانا کیا، پتھر دل جیسے لوگوں کو، ہم کو خود پر ناز ہے لیکن، یہ شعر سنیے گا، ارشاد، ہم کو خود پر ناز ہے لیکن کوزہ اگر ہے اور کوئی، واہ، ہم کو خود پر ناز ہے لیکن کوزہ اگر ہے اور کوئی، مٹی کے برتن کو آخر مٹی پر اترانا کیا، مٹی کے برتن کو آخر مٹی پر اترانا کیا کہنے، دوستو، کیا کہنے، یہ شعر سنیں، کچھ نئے، یہ شعر بھی کچھ نئے ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے مظلوموں کی آواز بنایا گیا میں، پہلے مظلوموں کی آواز بنایا گیا میں، پھر اسی جرم میں سولی پہ چڑھایا گیا میں، واہ واہ، پھر اسی جرم میں سولی پہ چڑھایا گیا میں، سرفرازی کا ملا تھا جہاں اعزاز مجھے، واہ، سنیے گا دوستو شعر، سرفرازی کا ملا تھا جہاں اعزاز مجھے، قید کر کے اسی دربار میں لایا گیا میں، واہ، قید کر کے اسی دربار میں لایا گیا میں، نہ محبت نہ ضرورت نہ کوئی مجبوری، ایک رشتے کی طرح گھر میں نبھایا گیا میں، کیا نہ ضرورت کیا نہ محبت نہ کوئی مجبوری، ایک رشتے کی طرح گھر میں نبھایا گیا میں، رکھ دیا کاندھوں پہ میرے نئے اسلام کا بوجھ۔ دوستو میں اس طرح کے شعر نہیں کہتا، لیکن سنیے گا یہ شعر، آپ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ اخلاقاً داد دے رہے ہیں، تو میں یقیناً اس طرح نہیں، ایسا نہیں، یہ لوگ آپ کو ہی سننے آئے ہیں اعظم شاکری صاحب۔ ہاں تو وہ میں اگر سناؤں جیسے تو کچھ مجھے پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ میں سنا رہا ہوں۔ دوستو ذرا زوردار تالیاں بجا دیجئے تاکہ کچھ، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں فرض ادا کر رہا ہوں اور آپ اخلاقاً سن رہے ہیں، تو سنیں، میں قید کر کے اسی دربار میں لایا گیا میں، اب یہ شعر سنیں کہ رکھ دیا کاندھوں پہ میرے نئے اسلام کا بوجھ، واہ، رکھ دیا کاندھوں پہ میرے نئے اسلام کا بوجھ، کتنی آسانی سے بارود بنایا گیا میں، کیا کہنے، کیا کہنے، کتنی آسانی سے بارود بنایا گیا میں، واہ 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 واہ، کتنی آسانی، بہت بہت شکریہ، ڈھیر سارا مال آپ کے لیے، صحیح بیان کیا، رکھ دیا کاندھوں پہ میرے نئے اسلام کا بوجھ، کتنی آسانی سے بارود بنایا گیا میں، کیا پرانا کیا، دل کے چھالوں کو ہتھیلی پہ سجا لایا ہوں، واہ، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ ایڈریس ویڈریس بعد میں لے لیجئے گا یار، یہ کیا بات ہے، یہ تو سب مشاعرے کی سیٹنگ ہونے لگتی ہے نا، مشاعرے میں وہ بہت ضروری ہے، دل کے چھالوں کو ہتھیلی پہ سجا لایا ہوں، دل کے چھالوں کو ہتھیلی پہ سجا لایا ہوں، غور سے دیکھ میری جان میں کیا لایا ہوں، غور سے دیکھ میری جان میں کیا لایا ہوں، میں نے ایک شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، میں نے ایک شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، لیکن اس شہر کو آنکھوں میں بسا لایا ہوں، لیکن اس شہر کو آنکھوں میں بسا لایا ہوں، بے سبب تو نہیں یہ گھر میں اجالے ہوئے ہیں، خواب تیرے میری آنکھوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، کوئی کرتا نہیں دنیا میں ہمارا اکرام، ہم کسی گھر سے نہیں دل سے نکالے ہوئے، بہت خوب، بہت خوب، کسی گھر سے نہیں دل سے نکالے ہوئے ہیں، کیسے
आसेब भला कैसी ये वहशत ज़दा रात, हम तेरे नाम का तावीज जो डाले हुए। अरे वाह, अरे वाह, कैसे आसेब भला कैसी ये वहशत ज़दा रात, हम तेरे नाम का तावीज जो डाले हुए हैं। सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है, रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। क्या कहने, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। दो तीन शेर सुने। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है। फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है। बोलकर तारीफ में कुछ लफ्ज उसकी। दोस्तों, कभी कभी ये होता है कि हम कितने खुदगरज हैं कि हम किसी की तारीफ करते हैं या अल्लाह की भी तारीफ करते हैं तो उसमें भी ये लालच होता है कि हमें दाद मिलनी चाहिए उसकी। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी तारीफ करना चाहते हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। बोलकर तारीफ में कुछ लफ्ज उसकी, शख्सियत अपनी निखारी जा रही है। शख्सियत अपनी निखारी जा रही है। वक्त रुखसत आप दीदा आप क्यों हैं, जिस्म से तो जान हमारी जा रही है। वाह 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 वाह। जिस्म से तो जान हमारी जा रही है। मैं एक गज़ल, मेरी बहुत पसंदीदा गज़ल है, तरन्नुम से मैं वो पढ़ देता हूँ। अब वो तो लाखों सदमे ढेरों गम, वो तो बहुत सुनी हुई होगी, आप लोगों ने सुनी। आप फिर दाद कम देंगे उसमें मुझे। लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है, फिर भी नहीं है आंखें नम। वाह 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 वाह। है आंखें नम, एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं। क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम। अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं। अब क्यों लाए हो मरहम, अब क्यों लाए हो मरहम। क्या कहने भाई। इसी लहजे में दो तीन शेर मैंने और कहे थे और एक शेर उसमें बड़ा मकबूल हुआ था, मैं खास तौर से अपनी बहनों को सुनाना चाहूंगा वो शेर। इरशाद। ये मतलब सुने आप, तमाम सब लोग शरीक होंगे। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आंख में आंसू भर आए, आंख में आंसू भर आए। अब ये शेर सुनिएगा। चिड़िया रो कर कहती है, चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, क्यों बच्चों के पर आए। क्या कहने भाई। वाह 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 वाह। के पर आए। सब लोग एक बार ताली बजा के बता दें। बहुत शुक्रिया। चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, क्यों बच्चों के पर आए। अंदर
واہ واہ واہ، بہت شکریہ بھائی. کیوں بچوں کے پر آئے. بہت شکریہ. ارے واہ. اندر دم گھٹ جائے گا. سنیے گا یہ شعر. جائے گا. اندر دم گھٹ جائے گا اس سے کہو باہر آئے. واہ واہ اس سے کہو باہر آئے. اس سے کہو. واہ اعظم شاکری صاحب، بہت مبارکباد. اندر دم گھٹ جائے گا اس سے کہو باہر آئے. ابھی شعر سنیں. تب ہم سمجھے شیشہ ہیں. تب ہم سمجھے شیشہ ہیں جب ہم پر پتھر آئے. واہ واہ واہ. جب ہم پر پتھر آئے. بات بھی کرنی مشکل ہے. بات بھی کرنی مشکل ہے. کیوں اتنی پی کر آئے. ارے واہ 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 واہ، کیوں اتنی پی کر آئے. کیا بات ہے اعظم شاکری صاحب. اتنی پی کر آئے. یار ایک غزل میں اپنی پسند کی سنانا چاہتا ہوں، وہ سن لیں. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے سنانے میں. اور میں سنیں ایک غزل سنیں. یہ سنیں بہنیں ہماری سنیں. بڑا محبت بھری غزل ہے. سنیں تمام سب بہن بھائی میرے بڑے بزرگ. سرد موسم کی تازہ ہوا. اور یہ مطلع عبد الغفار صاحب کی نظر، ان کے لیے خراج عقیدت کے طور پر یہ سنیے گا بطور خاص. سرد موسم کی تازہ ہوا باعث رنج و غم ہو گئی. واہ. سرد موسم کی تازہ ہوا. سرد موسم کی تازہ ہوا باعث رنج و غم ہو گئی. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. خود بخود آنکھ نم ہو گئی. بہت بیٹھے عمدہ. بیٹھے وہ یاد آ گئے. سرد موسم کی تازہ ہوا باعث رنج و غم ہو گئی. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. خود بخود آنکھ نم ہو گئی. اب یہ شعر سنیے گا ماہر صاحب. آپ کو یاد آ جائے گی انشاءاللہ جوانی. محبت تو سبھی کرتے ہیں، جوانی ہو یا بڑھاپا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بغیر محبت کے انسان جی نہیں سکتا، زندگی میں رہ ہی نہیں سکتا. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. خود بخود آنکھ نم ہو گئی. اس کی آنکھوں کے روشن دیے صبح تک ساتھ جلتے رہے. واہ. اس کی آنکھوں کے روشن دیے صبح تک ساتھ جلتے رہے. رات جیسے بھی گزری مگر ایک کہانی رقم ہو گئی. رات جیسے بھی گزری مگر ایک کہانی رقم ہو گئی. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. میں اکثر یہ کہتا ہوں، ترپاٹھی صاحب سنیں، اکثر یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہم جسے چاہتے ہیں وہ ہمیں بھی چاہتا ہو. ضروری وہ وفادار ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ ہم وفادار ہوں. اگر ہم وفادار ہیں تو
تو یقیناً اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. سنیے گا، میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. یہ اصل میں بھائی بڑا سننا چاہتے تھے مگر یہ حامد کی محبت میں برباد ہو گئے. سن نہیں پائے. اپنی منزل تک پہنچا. سنیے گا، میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. یہ اصل میں بھائی بڑا سننا چاہتے تھے مگر یہ حامد کی محبت میں برباد ہو گئے. سن نہیں پائے. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. خود بخود آنکھ نم ہو گئی. یہ محبت کا اعزاز ہے، یہ وفاؤں کا انعام ہے. وفا کا انعام تو دیکھیے. یہ محبت کا اعزاز ہے، یہ وفاؤں کا انعام ہے. جستجوز کی جتنی بڑی اتنی ہی محترم ہو گئی. جستجوز کی جتنی بڑی اتنی ہی محترم ہو گئی. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. اب سنیے گا یہ شعر. یہ آخری دو شعر ہیں، سن لیں اس بدل کے. سماعت فرمائیں بطور خاص. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. خود بخود آنکھ نم ہو گئی. اب وہ پہلی سی چاہت کہاں، اب وہ پہلی سی بارش کہاں. اب وہ پہلی سی چاہت کہاں، اب وہ پہلی سی بارش کہاں. اس کے دل کو بھی چین آ گیا، اپنی وحشت بھی کم ہو گئی. اس کے دل کو بھی چین آ گیا. اور دوستو، یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں. آخری شعر پر اپنی محبتوں سے نوازیے گا پوری طرح سے. عطا کیجیے تاکہ شاکری صاحب. مجھے بھی احساس ہو کہ میں بھی اپنی محبت، آپ کی محبتیں لے کر جا رہا ہوں. سماعت فرمائیں. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. دھوپ میں جل رہا تھا بدن، پاؤں باندھے ہوئے تھی تھکن. دھوپ میں جل رہا تھا بدن، پاؤں باندھے ہوئے تھی تھکن. تیری باہوں میں آ کر لگا زندگی تازہ دم ہو گئی. تیری باہوں میں آ کر لگا. دھوپ میں جل رہا تھا بدن، پاؤں باندھے ہوئے تھی تھکن. تیری باہوں میں آ کر لگا زندگی تازہ دم ہو گئی. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. بہت بہت شکریہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے.